محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فوربك پس قسم ہے تیرے پروردگار کی لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ البتہ ہم ضرور سوال کریں گے ان تمام سے اللہ تعالی رب العالمین احکم الحاکمین رب قدوس ساری کائنات دا خالق اور ساری کائنات دا معبود مشکل کشا حاجت روا پروردگار اس اللہ دی ذات تو بعد سید الانبیاء امام الانبیاء ساری کائنات کے سردار سید ولد آدم محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہاں دی ذات اور انہاں دا مقام رب العالمین احکم الحاکمین تو بعد ساری کائنات واسطے ایک ایک فرد واسطے تو ساتھیوں رب کریم رب عظیم رب العالمین اس ذات دا مقام ہر فرد نو سمجھنا چاہیے کہ رب دی ذات رب دا مقام وہ سارے انبیاء اور تمام فرشتے انہاں تو بلند ہے، اعلی ہے، اس واسطے کہ جس اللہ نے پیدا کیتا ہے اور روزی رساں ہے، ہر چیز نو روزی دے رہے ہے، اس رب دے مقام نو ہر فرد نو سمجھنا چاہیے۔ یہ جڑا مقام مختصر میں تلاوت کیتا ہے یہ سورۃ الحجر کا مقام ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوربک لنسألنہم اجمعین ما کانوا یعملون۔ ایک قسمیہ فیصلہ کر رہے ہیں اللہ، اور انداز عجیب ہے، پس تیرے رب دی قسم اس رب نے ہر فرد کو سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، کدو؟ روز معاشر، قیامت، معاشر کا میدان۔ اے دسو بھی تسی کیڑا عمل لے کے آئے جی؟ اور اس بات پہ اگر غور کیتا جائے، تفکر تدبر کیتا جائے، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ دے سامنے جدو پیش ہواں گے ادو رب نے سوال کرنا ہے، بادشاہ، فقیر، چھوٹا بڑا، اس تمام کو سوال ہونا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے حوالے نال، قرآن پاک اللہ دی کلام، قرآن مجید، فرقان حمید، ایک کل کائنات واسطے، ایک جماعت واسطے نہیں، ایک فرد واسطے نہیں، کل کائنات واسطے۔ اسی طرح ہی اللہ رب العالمین نے سید العالمین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ انہوں نے بھی ساری کائنات واسطے مبعوث فرمایا ہے۔
ایک علاقے واسطے نہیں، ایک سمت واسطے نہیں، بلکہ تمام روئے زمین دے اوپر یہ دو ہی مقامات نے، عبادت واسطے رحمان، اطاعت واسطے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ بات ختم ہے، اختتام پذیر ہے۔ ہر ساتھی نو سوچنا چاہیے، غور و خوض کرنا چاہیے۔ اے دیکھو قرآن پاک اللہ دی کلام ہے، یہ فرقان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہ فرقان بھی آخیا ہے، بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ ہاں جی، قرآن پاک دا طریقہ اے رب العالمین دا طریقہ ہے، کسی فرد دا نہیں۔ اور دوسرے نمبر تے سید العالمین دا طریقہ اللہ پاک نے آسمان تو نازل فرمایا ہے۔ ہاں جی، اپنے آپ نہیں بنایا۔ قرآن پاک نے ایک مقام سماعت فرما، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ یہ بات پکی اور سچی ہے کہ کوئی فرد پڑھے ہے یا نہ پڑھے یا بادشاہ ہے، وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اے جڑا مقام تلاوت کیتا ہے رب کریم نے نازل فرمایا ہے، سید العالمین پابند کیتا ہے، رحمت للعالمین پابند کیتا ہے۔ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم۔ جو آسمان تو وہی نازل ہوئی ان مطابق زندگی بسر کرو۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اس کے مطابق زندگی بسر کرنے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں، ساہ کا کوئی وسا ہی نہیں۔ ہاں جی، بہت تقاریب تساں سنیاں نے اور علماء دا تعارف کیتا ہے، لیکن آج آ کے فیصلہ اس بات پہ ہے کہ عبادت واسطے رحمان، اطاعت واسطے مصطفیٰ سید الانبیاء علیہ السلام۔ اور تیسری شے کوئی، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ رات دن دماغ اس واسطے اللہ پاک نے دیتا ہے، سوچ اس واسطے اللہ نے پیدا کی ہے، تفکر تدبر اس چیز سے کرنا چاہیے۔ میں کی کر رہا، مینو کرنا کی چاہیے، میں اتنے آیا کیوں، مینو بھیجن والے کا مقصد کی ہے۔ اللہ تعالی سانو قرآن و حدیث کے مطابق چلنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لو قرآن پاک ہی ہے، فرقان حمید ہی ہے۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ ابتدا ہے، آغاز ہو رہا ہے کہ اس کتاب
جیسی کو کتاب ہے ہی نہیں، ہے بھی بغیر شک دے تے جنہ اتنے اللہ پاک نے نازل فرمائیے، نہ اس کتاب وچ شک ہے تے نہ اس ہستی اندر کوئی شک ہے۔ ہاں جی، یہ بات پکی ہے۔ سوچو بیٹھ کے، واز تقریراں تساں بڑیاں سنیاں نے، جلسے بڑے سن لے جی، درس بڑے سن رہے جے، لیکن جب تک سوچ پیدا نہ کرو گے، فیصلہ نہ کرو گے کہ یہ فیصلہ کی ہے، حتمی فیصلہ کرو اپنا، حتمی فیصلہ۔ ہاں جی، یہ ابتدا اندر دس ہے، یہ رہنمائی واسطے کتاب اللہ نے نازل فرمائی، ہدایت واسطے، فلاح و بہبودی واسطے، کامیابی اور کامرانی واسطے۔ ہاں جی، اس کا مطالعہ کرو، اس کو بات ترجمہ پڑھو۔ دیکھ لو یہ مقام جڑا میں تلاوت کیتا سورۃ الحجر کا 14واں سپارہ، آخری حصہ ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرما دیتا ہے، قسمیہ فیصلہ کیتا ہے کہ رب نے ہر بندے کو سلام کرنا ہے، پوچھنا ہے کہ کیڑا عمل لے کے آیا ہے۔ ہاں جی، کیڑا عمل لے کے آیا ہے، دس رہے۔ دیکھو انسان دی تخلیق، دیکھو انسان دی بناوٹ، اس سے غور و خوض کرو ذرا، مقامات تو بے شمار نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور ایک ایسے غور کیتا جائے، البتہ تحقیق انسان نو بہترین صورت اندر اللہ نے بنایا ہے، احسن تقویم۔ اندے غور کرو حضرات، اللہ پاک سر تو لے کے پیراں تک شریعت کے مطابق چلن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ نام شریعت ہے، یہ نام اسلام ہے۔ ہاں جی، یہ شریعت ہے، اسلام ہے، اور یہ ہر فرد واسطے فائدے مند ہے، نقصان دہ نہیں، لا ہر بندے واسطے فائدہ مند ہے۔ اللہ نے کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہاں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ نے۔ اتنے پتہ کی اللہ فرماندے نے، دیکھو الفاظ دیکھو قرآن پاک، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور البتہ تحقیق اساں عزتاں دتیاں نے، وقار بنایا ابن آدم دا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر اندر بھی سواریاں تے جنگل اندر بھی سواریاں، پہاڑی علاقے اندر بھی سواریاں مہیا کیتیاں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تینوں روزی دیتی اسی جنگل اندر، سمندر اندر، پہاڑوں اندر، فی بطون امہاتکم، ماں دے محفوظ پیڑ دے اندر تینوں روزی پہنچائی۔ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، سارے نال تینوں فضیلت دیتی ہے۔
تینوں عزت دیتی ہے ساری مخلوق نالوں، یہو جی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، یہو جی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں، انسان رنگی مخلوق ہے ہی کوئی نہیں، رب نے بنائی نہیں۔ تسی اکل فرشتے بنائے نے، فرشتے ٹھیک بنے نے، نوری نے فرشتے، اللہ پاک کے نور تو علاوہ انہوں کا نور ہے۔ وہ نہ کھاندے نے نہ پیندے نے نہ سوندے نے، اور رات دن رب کی عبادت ہی کیتی جاندے نے۔ ہاں جی، اور اینے فرشتے رب نے بنائے نے، پہلے دن تو بھی بنا چھوڑے نے، جتنے بے شمار نے۔ سید العالمین رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ ارشاد فرمایا ہے کہ بیت المعمور جڑا ہے آسمانہ تے گھر فرشتیاں دا، اس گھر دے اندر 70,000 فرشتہ رب دی عبادت کردا ہے بلا ناگا، بلا ناگا 70,000 فرشتہ۔ توجہ کرو ذرا، اور جس فرشتے نے آج عبادت کر لی ہے نا، قیامت تک ان کی باری نہیں آنی۔ کہ جنہوں نیند آ رہی ماشاءاللہ، ہاں جی، 70,000 فرشتہ بیت المعمور کے اندر ہر روز بلا ناگا عبادت کر رہے ہے، لیکن جس فرشتے نے اتنے عبادت کر رہی ہے وہ منتظر قیامت تک ان کی باری نہیں آنی۔ اینے فرشتے رب نے بنائے نے، بازار بھرے ہوئے نے، دکان بھریاں نے، کارخانے آدمی موجود نے، فیکٹریاں چل رہی نے، ہاں جی، تے دعوی مسلمانی کا اگے چلو ذرا، اے دیکھ لو بھائی، یہ 70,000 فرشتہ عبادت کر رہے ہیں، اور 70,000 فرشتہ سید العالمین امام الانبیاء رحمت للعالمین دے قبر مبارک تے صبح رب نازل کر دے، وہ درود و سلام پڑھ دے۔ ہاں جی، یہ غالباً طبرانی کی روایت ہے یا اور کسی کتاب دی ہے۔ 70,000 فرشتہ، تسی اندازہ لاؤ۔ نبی پاک دی قبر مبارک نو گھیریا ہوا ہے، آسمانہ تو رب نازل کر رہے ہیں، اے صبح جڑا 70,000 فرشتہ نازل ہو رہا ہے، اے شام تک مغرب تک رہندا ہے، وہ واپس چلے جاندے نے، 70,000 فرشتہ اور آسمان تو رب نازل کر دیندا ہے، وہ ساری رات ہی درود و سلام پڑھتا رہتا ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اگے ہن تیسری منزل سنو ذرا، روز محشر اللہ پاک سید الانبیاء نو قبر مبارک سے اٹھائے گا، لباس پہنائے گا جنتی، اور قبر مبارک سے باہر نکل گے، لباس پہنن گے، 70,000 فرشتہ جڑا ہے وہ گھیرا پا لے گا۔ اور اس ہستی کے نال دو سون والی ہستیاں سیدنا ابوبکر صدیق، بولو بولو ستے بھی بولو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ۔ ہاں جی، ایویں معمولی نہیں بات، ہاں جی، دیکھ لو۔ یہ رب دا قانون ہے، رب دا یہ ضابطہ حیات ہے۔ اسی پھرنے کھلے ماشاءاللہ، ہیں جی،
فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بخا بھی کہڑا عمل جاندہ ہی اوتھے عمل قبول ہونا ہے قرآن پاک فرقان حمید دا یا سید العالمین دے فرمان دا؟ روایت سن لو ذرا ایک، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ سید العالمین رحمت للعالمین شاہ فرما رہے نے جیڑا میں عمل کیتا ہے اگر تسی عمل نہیں کیتا کوئی اور کر رہا ہے وہ رب نے رد دینا ہے، قبول ہی نہیں کرنا۔ اور ساتھیوں، جوانوں، بزرگوں، بچیوں، بیٹھ کے سوچو، زندگی گزر رہی ہے، اس سادہ کوئی وسا نہیں، ہاں جی اس سادہ کوئی وسا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچو ذرا بیٹھ کے سوچو، سوچ نال گل بننی جے وگرنہ نہیں بننی، ہاں جی بات لمبی ہو رہی ہے، سوچ تو بغیر بات نہیں بننی، نہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق سوچیا سی بھی گل کی ہے، ایک کیڑی شے انہاں دا دلیری پیدا کر دی؟ حالانکہ عمر دی تلوار تو رضی اللہ تعالی عنہ دی تلوار تو او شیطان بھی نٹدا سی، بندے تو درکنار، ہاں جی واقعات تو بے شمار ہیں۔ یہ گل کی ہے انہاں تے کیڑا کرنٹ ہے، کیڑی چیز داخل ہو جاندی ہے، یہ دین نو چھڑ دے نہیں۔ ادھر دعا ہو گئی، عرشاں تے صلاح ہو گئی، دعا کرنے والے کون؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہم ید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ ایک روایت ہے کلیاں واسطے دعا فرمائی ہے۔ اے ابو جان رب نو نہیں منظور سی، منظور سی تے خطاب دا بیٹا عمر منظور سی، ہاں جی بولو سارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو رب فرما رہا ہے، ایسی کیوں نہ بولیے؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ یا اللہ یہ الفاظ تسی بیان کر رہے جے، رب فرماندا، رب رحمان کریم وہاب ستار، ساڑی کی ضرورت ہے؟ یہ کیوں فرمایا ہے؟ انہاں پوری زندگی اسلام دے مطابق گزاری، ہاں ہاں پوری زندگی اسلام دے مطابق، قرآن پاک دے مطابق، حدیث پاک دے مطابق، سنت دے مطابق، سنت دے پابند۔ عبداللہ بن مسعود بولو بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الانبیاء خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہے ہیں اجلسو بیٹھ جاؤ۔ ذرا سوچیا جائے اس بات پہ، غور کرے جائے حدیث پاک پہ، اجلسو بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتیاں تے کنا چ آواز پئی اتھے بہ گیا، اتھے ہی بیٹھ گیا۔ کسی آخیا اگے لنگ دے بہ جاوا، فرمایا جتھے سونے دی آواز آئی اتھے بیٹھ گیا تاکہ نافرمانی نہ ہو جائے۔ ہاں سوچو بھائیو، سوچو ذرا، سوچو، غور و خوض کرو بیٹھ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. فیصلہ رحمان کا مننا پائے گا. سید العالمین دی حدیث سنت مننی پائے گی. یہ تو بغیر گزارا ہی نہیں. یہ تو بغیر گزارا ہی نہیں. اللہ سارے جہان دا رب، ایک ایک چیز دا رب، ایک ایک چیز دا خالق، اور سید العالمین رحمت للعالمین ساری کائنات دا پیغمبر، رسول، ہادی، رہنما، مصطفیٰ. یہ تو بغیر گزارا ہی نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ دیکھ لو، فیصلے رحمان دے نے، اے رب کریم دے فیصلے نے. اے میرا تیرا فیصلہ نہیں، رب دا فیصلہ ہے، رب کریم دا فیصلہ ہے. ہاں جی، رب کریم دا فیصلہ ہے. جن بھی منیا سید العالمین نو، اتباع کیتی، پیروی کیتی، من کے وکھایا، عمل کیتا، وہی سرخرو ہویا، وہی کامیاب ہویا. ہاں جی، وہی کامیاب ہویا. میں مختلف واقعات اس چیز سے بیان کر رہے ہیں، ٹائم بھی ہونے والا ہے. صلح حدیبیہ کا تسی یہ واقعہ سنیا ہوا ہے. صلح حدیبیہ 1400 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ہاں جی، دیکھو ذرا منظر، دیکھو ذرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. یہ دو تقیدہ نے. البتہ تحقیق، یا اللہ تیرے قربان جائیے، ایسی صورت، ایسا طریقہ بیان کیتا ہے. البتہ تحقیق، اے 1400 صحابہ اس مقام تے ببول دے درخت دے تھلے جنہ سونے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھے ہے. بولو بولو رضی اللہ تعالی. یہ ہاتھ کیوں رکھے ہے؟ ہاتھ تے ہاتھ کیوں رکھے ہے؟ ہاں جی، کہ جو فرماؤ گے سو اسی بنا گے. نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. اسے امیر رسول کہنے لگے اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں، اسی پیچھے ہٹن والے نہیں. ہاں اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں، امت نہیں. جو فرماؤ گے، جتھے فرماؤ گے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤں گے. جتھے فرماؤ گے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤں گے. یہ بیت کا یہی مانا بھائی. با یبیو میں نے اپنے آپ کو فروخت کر دینا. انہوں لوگوں نے شریعت دے حوالے کرتا سے اپنا وجود، سر تا پا، پا تا سر، انہیں حوالے کرتا. شریعت جو فرماندی ہے، اور شریعت کس کا نام ہے؟ قرآن پاک دا نام ہے، اور مصطفیٰ دے فرمان دا نام ہے. یہ بات سے نشین کر لو. میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، نعوذ باللہ،
نہ، یہ تو سٹیج بڑا خطرناک ہے، یہ پوچھ ہونی، ہاں جی ایویں نہیں، ہر فرد نو پوچھ ہونی ہے۔ وَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللهم صل على محمد وبارك وسلم وصل عليه لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أبلى، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم۔ اسے عہد تحتی ہے، یہ حدیث پاک ہے، سید الانبیاء کا فرمان ہے۔ توجہ کرو ساتھی، ذرا ایتھے کھڑے ہو جاؤ، یہ عدالت رب دی ہے، اور یہ دنیا دی عدالت نہیں، رب کریم دی عدالت ہے۔ ایتھے کھڑے ہو جاؤ۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، پنجا چیزوں کا مینوں جواب دے جو۔ رب فرما رہا، رب الحمدللہ رب العالمین، سمع اللہ لمن حمدا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ یہ ساری حمدہ تعریفاں رب دیاں ہو رہی ہیں۔ اتفاق نال ہی میں دعا پڑھتی ہے، رکوع تو کھڑے ہو کے توجہ کر لو ساتھی ذرا۔ رکوع تو کھڑے ہو کے جڑا بندہ ہے دعا پڑھتا ہے نا، اللہ آسمان تو 30 اوپر کچھ فرشتے نازل فرماندا ہے، سارے نہیں بولے۔ اے رکوع تو کھڑے ہو کے جڑا شخص جڑا بھی، کوئی بادشاہ، کوئی فقیر ہے، کوئی پڑھیا، کوئی انپڑھ ہے، یہ دعا پڑھتا ہے۔ یہ کسی بندے کی دعا نہیں، نہ اور نہ کسی دنیا کے بادشاہ بھی ہے، یہ دعا ہے سید ولد آدم رحمت للعالمین امام الانبیاء ساری کائنات دے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ۔ اس سے میرا تیرا فیصلہ ہی کوئی نہیں، اے بزرگوں نے جگایا ہے ذرا، اتنے میرا تیرا فیصلہ ہی کوئی نہیں، یہ تو فیصلہ رحمان کا ہے۔ 30 اوپر کچھ فرشتے اللہ آسمان کو نازل فرماندا ہے، ہاں جی۔ وہ کی کرتے ہیں فرشتے؟ اور دیکھو نوری فرشتے اور خاکیو تساں واسطے اللہ آسمان کو نازل فرما رہے ہیں کہ رب کی تعریف ہو رہی ہے۔ سمع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اور بھی ہے لیکن نہیں نہ پڑھو نا۔ 30 اتنے فرشتے رب نازل فرماندا ہے، وہ فرشتے شفقت کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، ایک دوسرے جو اگے ودتے ہیں، کس واسطے؟ یہ دعا نو میں لے کے رب کو واپس جانا ہے۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں جی، سوچو ذرا بیٹھ کے، سوچو سوچو، سوچنا چاہیے۔ اور اللہ دے بندے سوچنا چاہیے، زندگی کا پتہ ہی کوئی نہیں، بادشاہ جا رہے ہیں، ہاں جی بادشاہ جا رہے ہیں، بادشاہ میں مان نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء چھڑی رہے، ویکھو رب دے فیصلے کڈے بہترین نے۔ نحن اغنیاء اللہ فقیر و نحن اغنیاء۔ یا بد بختا اے بزرگوں کی کنگڑی چھڑایا ذرا، چھڑا دیو، نیکی کا کام ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہودی کہنے لگا اسی غنی ہاں رب فقیر ہے، سارے استغفر اللہ پڑھو۔
انہوں نے پاس کہڑی ہستی کھڑی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. بولو سارے بولو. رضی اللہ تعالیٰ. اوے اللہ دے بندے رب فرما رہا رضی اللہ دے، اسی کیوں نہ آکھیے؟ ہاں جی رب فرما رہا ہے. جدو نے نہیں گل آخی نا کہ رب فقیر ہے اسی گنی ہاں، سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں رہا گیا، چانڈ ماری کھچ کے. او بدبختا، فیصلہ سید الانبیاء کو گیا چلا. اللہ تعالیٰ سانو بھی انہوں کو فیصلے کر دی اللہ توفیق دے دے. اور ساتھیوں، بچیوں، جوانوں، بزرگوں، فیصلے واسطے قرآن پاک فرقان حمید اللہ کی سچی اور سچی کلام ہے، اور سید العالمین رحمت للعالمین کا فرمان ہے. کیوں پاسے جائیے سی؟ میں تو ہر جمعے دعا کرنا، آج جو اتفاق نال اتنے جمع ہو گیا ہے، بچے پڑھو اللہ تعالی پاکستان دی حکومت نو نیک بنائے. اللہ جانتا کر کے ویکھ لو، نفاذ کر کے ویکھ لو قرآن پاک دا، خیر ہی ہو جان گیا، برکت ہی ہو جان گیا، امن ہی ہوے گا، سلامتی ہو. اور اسلام دا نام ہی سلامتی ہے. ہاں جی اسلام دا نام ہی سلامتی ہے، امن سکون. فیصلہ سید الانبیاء کو گیا، ان قریب سی کہ نبی پاک فیصلہ کر دیں دے. آسمان تو رب کریم نے فرمایا وحی دے ذریعے. ہاں ہر کم وحی دے ذریعے سید العالمین نے کیتا. قرآن پاک دا مطالعہ کرو کہ جو ابو بکر نے فیصلہ کیتا ہے یہ ہوئی فیصلہ میرے رب دا ہے. انہیں ٹھیک کیتا ہے، انہیں ٹھیک کیتا ہے. آذا قضاء لمن لم یذا بقضاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک یہودی ایک منافق مسلمان، انہوں کا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ سید العالمین نے کر دیتا ہے، امام الانبیاء نے فیصلہ کر دیتا ہے. ہاں جی یہ جڑا منافق سی نا، منافق نفاق بڑا پیڑا ہوتا ہے. اللہ نفاق دیا نشانیاں تو محفوظ رکھے، ورنہ بیان کرنے کا ٹائم نہیں. نفاق دیا نشانیاں تو اللہ محفوظ رکھے. وہ کہنے لگا جی مینوں نہیں یقین ہے سید العالمین دا، سید العالمین دا فیصلہ اور امام الانبیاء دا فیصلہ، اور رب کریم نے نازل فرمایا ہے فیصلہ، تیرا میرا فیصلہ نہیں، اے رب نے آسمان تو نازل فرمایا ہے. دونوں گئے چلے کلے کول؟ عمر فاروق کول رضی اللہ. واہ فاروق رضی اللہ، تو ایک وجہ بندہ رب ہن کل دے نا تے صفایا ہی ہو جائے. اللہ جاندا امن ہی ہو جائے، سکون ہی ہو جائے. ہاں اچھا بھی کس واسطے آ جائے بھائی؟ ساڈا فیصلہ ہے. وہ جڑا یہودی سی نا، دیکھو یہودی ہوں تو یہودی بڑے خطرناک بنے پے نے. نبی پاک نے مدینہ تجربہ کٹ چڈیا سی جھوٹا نو. ہاں جی یہ بڑے نقصان دہ نے. میری ایک پہلے گل سن لو کہ یہ فیصلہ نبی پاک نے کر دیتا ہے میرے حق. ہوں تھی جی مرضی دلائل سنے، سید العالمین نے دلائل سنے، فیصلہ میرے حق چ کر دیتا ہے. ہوں تھی جی مرضی کر لو. میں اچھا بیٹھ جو ایسے. تلوار لیا میان چو باہر نکالی. هذا قضاء لمن لم يرضى بقضاء رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. او منافق جڑا سی مسلمانوں دی تون لا دیتی. اے زبان تے فرمایا اے فیصلہ ایویں ہی ہوے گا جن نے نبی پاک دا فیصلہ موڑ دیتا، اوندا عمر فیصلہ ایویں تلوار نال ہی کردا جائے گا. نبی پاک دا فیصلہ اور سید العالمین دی حدیث پاک، نبی دی زبان پاک، نبی دا وجود پاک، نبی دے ہاتھ پاک، نبی دا لعاب دہن پاک. جس کھانے چ لعاب دہن آپ ڈال دیں گے 1400 صحابہ کھا گئے، نہ کھانا ہی مکیا تے نہ سالن ہی مکیا.
آیا ہو نہ روٹی مکی، نہ روٹی مکی تے نہ سالن مکیا، ہاں جی، تے جس لوٹے چ آپ ہاتھ پا دیں پنجاں انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں، دیکھ لو انہاں چ نہراں پائیاں نہیں، رب نے چلائیاں، چشمے چلا دیتے، ہاتھ لوٹے چ پایا، اور جنگے تبوک جو سارا لشکر تہایا، جانور پی گئے اور انسانوں نے پانی پیتا، استعمال کیتا، وضو کیتے، پانی پھر بھی ختم نہیں ہویا، پانی نہیں ختم ہویا۔ ایک معجزہ محمد الرسول اللہ، یارو ایڈی ہستی اچھی اللہ پاک دے دے، ہاں جی، ایڈی اچھی ہستی دے دے تے پھر انہوں چھڈ کے کسی ہور نو منیے تے پھر بڑی افسوس کی بات ہے نا۔ دیکھو ذرا صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے، وہ میں تو پڑھ دیتی نا، سارے صحابہ کو بیعت لے کے توجہ کر رہی تھی آنا ذرا، تے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو پہ گیا سی مکہ معظمہ کے اندر حالات کا جائزہ لینے واسطے، سارے صحابہ نو توجہ دلائی کہ فرمایا ہوں دیکھو ذرا، سارے ساتھی میرے کو دیکھو، سونے نبی دا کھبا ہاتھ تھلے، ہاں جی، سجا ہاتھ اتے، تے فرمایا صحابہ رفقا آ ہاتھ میرا ہے، آ سجا ہاتھ عثمان غنی دا ہے، تسی بولے نہیں سارے، رضی اللہ ہو، کنی شان ہوئی بھائی، کتنا مقام ہویا، اے ہن میں انہاں دی طرفوں بیعت لے رہا، خبر ملی ہے کہ عثمان غنی نو شہید کر دیتا گیا، اج بدلہ لے کے جانا ہے عثمان دا رضی اللہ تعالی، لیکن خبر غلط سی، میں نے اشارہ کیتا ہے، دیکھو سجا ہاتھ عثمان غنی دا، کھبا محمد الرسول اللہ اتنے رکھ رہے ہیں، اے انہاں دی طرفوں بیعت لے، اور دیکھو 1400 صحابہ دے ہاتھ سونے نبی دے ہاتھ دے فروخت ہو گئے، انہاں بیچ دیتے کہ جو فرماؤ گے سو کریں گے، اتنے نبی پاک دا ہاتھ کہ اللہ فوق ایدیہم، انہاں ہتھاں تے اللہ دا ہاتھ، ایسی گل سمجھتے نہیں، ادھر ادھر جان دی کی لوڑ ہے، کچھ بھی نہیں، ہن میں ٹائم نہیں اجازت دے رہا، ادھر ادھر جان دی کی لوڑ ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ دے بندیو عمر جو گزاری جی تے دسو کی کر کے لیا جی، ان عمر ہی فیما افنا، لیو عمر بخاؤ، اے میری دولت رب کریم دی، عمر جو تیری جنس جو مہنگی، یہ سستی نہیں وکاؤندی، عمر تیری مثال برف دی، دم دم کھردی جاندی، تو تسبیح دیاں منکیاں وانگو گناہ نال پرو تو، ساری عمر کر کر تھکیو پر اجے نہ ہٹ کھلو تو، سوچ لا پہ کہ سوچ لے، عمر تو ایویں گزر گئی ہے، صاف کرا دے عمر گزر گئی ہے، ہاں جی صاف کرا دیا، جڑ جاؤ مل جاؤ، شریعت نال جڑ جاؤ مل جاؤ، کوئی کسی کا نخیڑا نہیں نا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جمیعا آخیا ہے، اور میرے وقت نہیں اجازت دے رہا، وہ ایک ایک فرد نو ناس بولے، سارے جہان واسطے محمد الرسول اللہ، 1,44,000 صحابہ دا محمد الرسول اللہ، ہاں جی سارے فرشتیاں دا محمد الرسول اللہ، اور جبریل لاکھوں حضرت اللہ میں ہوئے برا، ہاں یہ سردار ہے نا نوریاں دا، جبریل وہ فرشتہ
ہمیں ہوئے ہے باغیں، اے دیکھو عجب نظارہ، وہ سواری میں حشر کو میدان کو جا رہی ہے، جا کے کرے سفارش اور ربا بخش دے غفارا۔ کوئی آوے تو صحیح۔ ہاں جی، جبریل نہ ادھر بیٹھتا ہے نہ ادھر بیٹھتا ہے، جدو آسمان تو رب نازل کر دینا نا، بابے جبریل ادھر بابے جبریل ہے جڑے گئے نہیں اتنے روزہ رسول کے اثر نال اگلے پاسے بابے جبریل ہے، ادھر باب السلام ہے، ادھر جبریل آنا ہے، تے پتہ جے سونے نبی دے سامنے کیوں بیٹھتا ہے؟ اتحیات دی صورت اندر اپنے گھٹنے سوڑ فاصلہ دا اپنے گھٹنے نبی پاک دے گھٹے نال ٹچ کر دیندا ہے، ادھر ادھر نہیں بیٹھدا۔ اے جبریل فرشتہ ہے، ہاں جی، نوریاں دا سردار ہے، وہ دی ضرورت ہی نہیں۔ جبریل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے، ہاں محمد الرسول اللہ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے، جبرائیل جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے، کردگار وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده سبحان اللہ فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ ذرا یہ معراج کا واقعہ انشاءاللہ کو اللہ نے موقع دیتا تو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔